اسی اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ عبادت یا ظالموں میرے قرآن کو نہ ٹھکراؤ، میرے دین سے اراد نہ کرو، میرے اسلام سے غداری نہ کرو، ورنہ میں وہ بے نیاز ہوں، میں برباد کرنے پہ آ گیا، نام و نشان تمہارے مٹا دوں گا۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ موت کا وقت سر پہ آ پہنچا، موت کی گھنٹی بجنے والی ہے، اب بھی غفلت میں پڑے ہو۔ وہ جاگنے کا وقت کون سا آئے گا؟ کب انگڑائی لوگے، کب یہ دیکھو کہ پہلے بسنے والے لوگ کہاں چلے گئے۔ فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ، میں نے بھی جہنم تیار کر رکھی ہے، ایسی جہنم جہاں اونٹ کی طرح انگارے ہیں اور جہاں رہنے والوں کا مسلم شریف کی روایت میں ہے اتنا برا حال بنے گا، اتنی پیاس کے مارے زبان باہر لٹک جائے گی، ایک کی زبان پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے۔ تماشا بنایا ہوا سارے ملک کے لوگوں نے۔ میں تو صاف کہتا ہوں اسلام کے معاملے میں نہ عوام مخلص ہیں نہ حکام مخلص ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، معاشرہ اتنا بگڑے گا، لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ بڑے مجمع کے ساتھ نکلے گا، حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی موجود نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے آپ نئی قبروں سے مردے زندہ کرتے ہیں، ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور انہوں نے قبر پہ جا کے کھڑا کر دیا۔ آپ نے فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، ایک نوجوان زندہ ہو کر سامنے آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو فرمایا کہ تیرا تو بڑا عرصہ قبر میں گزر گیا، کچھ قبر کا حال بتا، کچھ قبر کی خبر بتا، کیا بنتی ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا او عیسیٰ تجھے قبر کی پڑی ہے، تو قبر کی خبر پوچھتا ہے، قبر کا حال پوچھتا ہے، تو مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتا موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ تجھے کیا معلوم ہے کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے، آج تک میرا منہ کڑوا ہے۔ تم نے ہر چیز کی ذائقے چکھے، کیلے کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، آم کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، مالٹے کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، ہزاروں کھانے پینے کی چیزوں کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، مٹھائیوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، نمکین چیزوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے۔ اور کوٹتو کے ساتھیوں کبھی قبرستان میں جا کر یہ تو پوچھ کے آؤ اور قبروں میں رہنے والوں موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ کسی معاملے میں بھی ہم باز نہ آئے،
اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ روے گا پچھتاوے گا نامہ اعمال خود پڑھے گا اپنی مثل معائنہ کرے گا اپنی فائل کو چیک کر کے روے گا الہی میں تھا اور وہ تھی تیسرا تھا کوئی نہیں یہ زنا بدکاری لکھ کس نے دیا یہ چوری کا معاملہ کس نے لکھا میں تو بڑے طریقے سے رشوت لیا کرتا تھا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا میں تو تمام کے تمام زندگی لیتا رہا کسی کو علم نہ ہو سکا آج لکھنے والا میری کتاب میں کون آ گیا آواز آئے گی کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ اور میرے فرشتے تیرے ساتھ رہتے تھے تو نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ میں نے تجھے پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا تھا اچھے خاصے دیندار لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے اگر سودا لینے کے لیے بڑا آدمی آیا اور پیسے معصوم بچہ آیا 4 آنے زیادہ ادھیڑ لیے دل میں بڑا خوش ہوا کہ 4 آنے تو کمائے اس قوم سے بڑی ظالم قوم کون سی آئے گی جو معصوم بچوں کو لوٹتے ہیں جو مسافروں کو لوٹتے ہیں جو مال نہ منڈی میں بکے نہ بازار میں بکے نہ محلے میں بکے وہ اڈے پہ بکے گا یا اسٹیشن پہ بکے گا تو اہل مدینہ نے دیکھا کہ سرکار کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے 2 پتھر باندھ کر حضور نے قرآن کی تلاوت فرمائی آج ہزاروں نعمتیں کھا کر پی کر قرآن کی زیارت نصیب نہیں قرآن کا دیدار نصیب نہیں صبح کی نماز نصیب نہیں رات کو 12-1 بجے تک تو ٹیلی ویژن پہ پڑے رہیں گے پوتی بھی دادی بھی چھوٹی بھی بڑی بھی تمام کے تمام پڑے امندے اور جو بڈھی آنکھوں سے محتاج ہو جائے نا وہ بھی یوں نہیں کہ چلے مسلح بیٹھ کے میرا تو اب آخری وقت ہے قبر قریب ہے تسبیح کروں وہ بھی پھسکڑا مار کے پاس بیٹھ جاتی ہے پوتی کو کہتی ہے تو دیکھتی جا مجھے بتاتی جا اندازہ لا پرانا پپا ہو گیا اب بھی آخرت کی تیاری نہیں جب معاشرہ یہ ہو ایمان کے ساتھ کیسے مریں گے ہم لوگ کیسے کلمہ ہمارے منہ سے نکلے گا کیسے درود پاک پڑھتے ہوئے موت آئے گی کیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت آئے گی لب سے لے کر یہاں تک سارا ہی نظام ایسا بیماروں سے ناجائز فائدہ اٹھانا مسافر سے ناجائز فائدہ اٹھانا یہ یہاں عادت بنی گئی ہے اچھے خاصے لوگ بسوں میں سفر کریں گے ممکن ہے تیرا رزق جو تیرے پاس بیٹھا ہے سیٹ پہ ساری زندگی میں یہی بیل تیرا اس کا موقع بنے پھر بنے ہی نہ پہلے بنا ہوگا 3 آدمیوں کی سیٹ جو ہوگی اس پہ 2 چوڑے ہو کے بیٹھے رہیں گے تیسرا بیچارہ لٹکن کلاس میں لٹکا رہے گا تم کیا سمجھتے ہو مزے سے سفر کر رہے ہو خدا کی قسم قیامت میں تم سے پوچھ ہوگی تم نے تیسرے کا حق کیوں مارا یقین کرو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ گناہ برباد کر دیں گے جن کو لوگ دنیا میں کبھی گناہ بھی نہیں سمجھتے یقلب کفیہ رویں گے لوگ اور افسوس کر کر کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اتنی ملیں گے کہ کھال اتر جائیں گے انہوں نے کہا واہ بھائی ہم تو اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے تھے یہ تو برباد کر دیا ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہاں ان چیزوں کا بڑا معیار تھا ایک صحابی کے دل میں کیا بات آئی کہ یہاں مسجد نبوی کے سامنے کوئی لکڑی لاؤں اور 2-4 کھونٹے گاڑ دوں
اس نے کھونٹے گاڑ دیے دو چار. حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا میرے دل میں ایک نیت آئی خیر کی کہ لوگ گھوڑوں پہ اونٹوں پہ خچروں پہ سوار ہو کر آتے ہیں تو وہ ان سے باندھ کر آپ سے ملاقات تسلی سے کریں گے, نماز تسلی سے پڑھیں گے, ان جانوروں کے ادھر ادھر جانے کا فکر نہیں ہوگا. میں نے یہ کھونٹے گاڑ دیے. فرمایا جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے, نیت اچھی ہے. ایک اور صحابی اٹھا, اس نے وہ سارے اکھاڑ کے پھینک دیے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی یہ کیا کیا؟ وہ کہنے لگا جی کھونٹے گاڑ دیے, کوئی اندھیرے میں آئے ٹھوکر لگے وہ جا کے گرے گا. اکثر صحابہ کرام معذور بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, کمزور بھی ہیں, اندھیرے میں آتے ہیں, ٹھوکر لگے گی تو منہ پھٹے گا, چوٹ لگے گی, میں نے تو اس لیے اکھاڑ دیے. فرمایا جزاک اللہ, نیت اچھی ہے. وہ تو یوں نیت کیا کرتے تھے. اور ہم اگر دعا بھی مانگتے ہیں تو یہ نہیں مانگتے یا اللہ اپنے خزانے سے دے دے, بلکہ یہ کہتے ہیں فلانے سے کھوس کے دے دے.